بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ سوانح حیات امیر المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام المسلمین قدوۃ الموحدین امیر المحدثین حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے ان مایہ ناز فرزندوں میں سے ہیں جن کا نام نامی اسلام اور قرآن کے ساتھ ساتھ دنیا میں زندہ رہے گا۔ احادیث رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانچ پڑتال، پھر ان کی جمع و ترتیب پر آپ کی مساعی جمیلہ کو آنے والی تمام مسلمان نسلیں خراج تحسین پیش کرتی رہیں گی۔ آپ کا ظہور پرسرور عین اس قرآنی پیش گوئی کے مطابق ہوا جو باری تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمائی تھی، وَآخِرِینَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی زمانہ رسالت کے بعد کچھ اور لوگ بھی وجود میں آئیں گے جو علوم کتاب و حکمت کے حامل ہوں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یقیناً انہی پاک نفوس کے سرخیل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آل فارس میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ اگر دینی علوم ثریا ستارے پر ہوں گے تو وہ وہاں سے بھی ان کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ مبارک ہے وہ فارسی خاندان جس میں حضرت امیر المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جنم لیا، اور آپ نے اپنی علمی کاوشوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کو حرف بحرف صحیح کر کے دکھلا دیا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بن بززبہ الجعفی البخاری۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بردزبہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ آتش پرست تھے، اس سے آپ کا فارسی النسل ہونا ظاہر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا مغیرہ نے یمان الجعفی حاکم بخارا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور شہر بخارا میں ہی سکونت پذیر ہو گئے۔ اسی وجہ سے حضرت امام کو الجعفی البخاری کہا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قدسرہ شہر بخارا میں بتاریخ 13 شوال 194 عیسوی نماز جمعہ کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ فخر امت میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ باپ بھی محدث ہو اور بیٹا بھی محدث، بلکہ سید المحدثین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمایا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم ابن الکریم کہا گیا ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی محدث ابن المحدث قرار پائے۔ مگر صد افسوس کہ والد ماجد نے اپنے ہونہار فرزند کا علمی زمانہ نہیں دیکھا اور آپ کو بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے۔ حضرت امام کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی، جو نہایت ہی خدا رسیدہ، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھیں۔ والدین کی علمی شان و دینداری کے پیش نظر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام کی تعلیم و تربیت کس انداز کے ساتھ ہوئی ہوگی۔ اردو اور انگلش میں مستند احادیث کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درس حدیث کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔